بسم اللہ الرحمن الرحیم. لسنرز آپ سن رہے ہیں اور یقیناً ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پرعزم پاکستان کی جو سیریز ہم نے شروع کیا، اور اس سیریز میں آج ہمارے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ میں گیسٹ کی طرف جاؤں، آپ کا ہوسٹ محمد عمر نذیر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. اور آج کی اس نشست میں جو میرے مہمان ہیں، پروگرام کا نام ہے پرعزم پاکستان، اور میرے مہمان ہیں ڈسکور پاکستان کے CEO. آپ صرف ڈسکور پاکستان ہی کے ہیڈ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کے علاوہ ایئر فورس کلب کے بھی CEO ہیں اور آپشنز کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے وینچرز ہیں جن کو اگر میں گنوانا شروع کروں تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی. اور میرے مہمان کے پاس وقت کیونکہ قلیل ہے، اور میں کوشش کروں گا اس قلیل وقت میں زیادہ سے زیادہ ان سے وہ باتیں کر سکوں جو میرے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے انسپریشن کا باعث بن سکے. تو سب سے پہلے سر، میں آپ کو FM 96.6 کے اسٹوڈیو میں اور پروگرام پرعزم پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ جی، تھینکس فار ہیونگ می. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر، ہمیں آپ سے بڑی امیدیں بھی ہیں اور بڑی ہائی ایسپیریشنز بھی ہیں. پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے دنیا کو جو دکھانے میں آپ پیش ہیں، شکوہ کروں تو غلط نہ ہوگا، ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو نیوز میڈیم ہے وہاں سے اتنی بعض اوقات نیگیٹیوٹی آتی ہے کہ دنیا ہمیں اس نیگیٹیوٹی میں دیکھتی ہے، پرسیو کرتی ہے. آپ نے پاکستان کا ایک ایسا چہرہ دنیا کو دکھانا شروع کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی پاکستان ہے. اور پھر وہاں پہ نت نئے جو آئیڈیاز پہ کام ہو رہا ہے، نئے نئے پروگرامز ہیں. مارننگ شو کی اگر بات کی جائے تو وہ اپنی انفرادیت رکھتا ہے، اور ایک پروگرام میڈ ان پاکستان، بی پاکستانی، بائی پاکستانی اینڈ سیل پاکستانی کے نام سے، اور ایک لمبی فہرست ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ تو بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے باہر، اور آپ رویل فیملی کے ایڈوائزر بھی رہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو آپ نے یہ ایک کٹھن فیصلہ کیوں کیا؟ کیا متحرکات تھے اور کیسا ابھی چل رہا ہے یہ سارا نظام؟ پھر ایسے ہے کہ دیکھیں، پاکستان میں یہ تو بالکل ایک حقیقت ہے جو اب ہم دکھا بھی چکے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے زیادہ ہمارے پاس ٹورزم ایسٹس، اتنا کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ. لیکن جس طرح آپ نے کہا، بڑی بدقسمتی رہی ہماری کہ نہ صرف ویسٹرن میڈیا تو ان کا ایک آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے اس کو سپریس کرنا ہے، اس کی امیج بلڈنگ نہیں ہونے دینی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے میڈیا نے بھی کچھ اچھا کام نہیں کیا. وہ بھی اسی ایک ریٹ ریس میں انٹر ہو کے انہوں نے پاکستان کی امیج کو بہت نقصان پہنچایا. میں نے زیادہ عرصہ اپنی زندگی کا ملک سے باہر گزارا، اور جہاں بھی کبھی یورپ میں کہیں بھی جو کوئی رشتہ دار بھی ہیں، دوست ہیں، آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، اور پھر فارنرز سے تو جب آپ بات کرتے ہیں تو بہت ہی عجیب طریقے سے وہ دیکھتے ہیں پاکستانیوں کو، اور پاکستان کے بارے میں جس طرح کے مسکنسیپشن ہے، ون کین ناٹ بلیو اٹ. میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کی چھوٹی سی دیتا ہوں کہ آئی واز ڈیلیورنگ اے لیکچر ان ویانا، آسٹریا. وہاں پہ ایک آسٹرین تھا. ہی اسٹوڈ اپ آفٹر مائی اسپیچ. ہی سیڈ کہ جی آئی لکڈ اپ فار یو ان دا لنکڈ ان، اور مجھے پتہ چلا کہ جی آپ پاکستان سے ہیں، یو آر فرام پاکستان. آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو اے کویشچن. شیور، پلیز گو ہیڈ. ہز کویشچن واز، ڈو یو گائز ہیو کارز ان یور کنٹری؟ یہ تو اس طرح کی ہماری پرسیپشن ہے. آپ بات کریں یورپ میں، ہماری سیکنڈ جنریشن ہے پاکستانی اس کی، جو آپ ان سے بات کریں کہ جی آئیں پاکستان دیکھیں، تو ان کا ایک ہی چیز تھی کہ جی ہم پاکستان میں بھائی، یو وانٹ می ٹو گیٹ کلڈ ان پاکستان، یا وہاں پہ میں کڈنیپ ہو جاؤں گا. تو اس طرح کی ساری چیزیں، حالانکہ ریالٹی ایسی نہیں ہے. میں نیو یارک میں رہا ہوں، میں یورپ میں رہا ہوں. اگر ہم کرائم کا کمپیریزن کریں تو ہمارا کرائم جو ہے وہ 5% آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے کرائم کے برابر بھی نہیں ہے. یورپ کے کرائم کے برابر ہم 10% بھی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں کرائم بھی اتنا نہیں ہے، بہت کم ہے. ہمارے ہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہماری بریکنگ اور ہمارا یہ سارا ایک ایسا چل رہا ہوتا ہے، ایک شو آل ڈے لانگ. تو ہم نے ایکچولی ایگزیکٹلی ہم نے، ہمارا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ
ہم نیوز جو ہے وہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہے. صبح سے لے کے شام تک ہم نیوز سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں, دوسروں کے خلاف بات کر کے, ملک کے خلاف بات کر کے, چیزوں کو, نیگیٹو چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا تھا کہ مجھے موقع ملا دبئی میں رہتے ہوئے کہ دبئی کے ٹورزم کے لیے میں نے بہت بڑا رول پلے کیا. تو اسی دوران یہ تھا کہ پاکستان کو جب ہم اس کا کمپیریٹیو انالیسس کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ پاکستان میں ٹورزم کے ایسٹس وہ دبئی سے کہیں زیادہ. ہمارا دبئی میں $90 بلین سے اوپر ریونیو ہو گیا ہوا ہے ٹورزم کا. اتنا بڑا ریونیو ہے. ہمارے ہاں وہ لیس دین 1 بلین ہے. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ٹھانی. اسی وجہ سے آئی کیم ٹو پاکستان کہ جو ہے کہ ایک ایسا چینل ہی, کیونکہ ایک ٹی وی چینل ہی ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس کے ذریعے آپ ملینز آف لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, آپ کا میسج پہنچ سکتا ہے. تو اسی لیے ہم نے 2 چیزوں کے اوپر صرف کام کیا. ایک ہے ہمارا کہ ہم نے پاکستان کی امیج بلڈنگ کرنی, اور دوسرا جو ہے کہ ہم نے اپنی پازیٹیوٹی, ہم نے اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرنا. تو ان دونوں چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ. زبردست. آپ نے سب رائٹ سائڈ پہ جا رہے تھے, آپ اکیلے واحد جو ڈسکور پاکستان, سب گندا پاکستان دکھا رہے تھے, آپ اچھا پاکستان دکھانے کی ٹھان کے آگے. یہ آئیڈیا سیلف بڑا خوبصورت ہے لیکن بڑا چیلنجنگ ہے. 2-4 چیلنجز بتائیے, کیونکہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا ہوں کہ اچھا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. برا کام تو ہو ہی جاتا ہے لیکن اچھے کام کے لیے بہت فائٹ کرنا پڑتی ہے. چند چیلنجز بتائیے, کیونکہ آپ ایک انسپریشن ہیں بہت سارے ینگ پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ آپ نے پاکستانیوں کو وہ دکھایا جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. دیکھیں بہت سارے, ایز یو سیڈ کہ پازیٹیوٹی بہت سارے چیلنجز ساتھ لے کے آتی ہے. ہمارے لیے سب سے پہلا تو چیلنج یہی تھا کہ ہم نے کس طریقے سے پیمرا سے لائسنس اٹین کرنا ہے ود ان دا ٹورزم کیٹیگری, کیونکہ ہمیں زیادہ تر ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کو بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی 2 ہی چیزوں کو پتہ تھا کہ ایک تو یہ کہ جی کہ چینل یا نیوز چینل ہوتا ہے یا انٹرٹینمنٹ چینل ہوتا ہے. تو ان کو ایجوکیٹ کیا ہم نے, بہت اسٹرگل کے بعد ہم نے اس کا لائسنس اٹین کیا, ہم نے لائسنس ایکوائر کیا. پھر اس کے بعد جب ہم نے اس کانٹینٹ کو ہم لے کے آئے تو پھر اس کانٹینٹ کو بنانے کے لیے ہم نے جب پروڈیوسرز کو اور سب کو ہائر کیا تو ان کا زیادہ تر بیک گراؤنڈ نیوز سے تھا. تو وہ اسی طرح چیزوں کو بڑی ہش ہش کر کے بریکنگ کے ساتھ وہ ہر چیز کو دکھانا چاہ رہے تھے, کیونکہ دس از وٹ دے ہیو لرنڈ. ہم نے اس کے اوپر بہت کام کیا, گھنٹوں بیٹھ کے ہم نے فوراً ہیلپ ان کو لا کے دی. ہم نے کچھ ڈاکومنٹریز کے ایکسپرٹس کو بلوایا, ان کو ٹرین کیا. تو اس طرح ہم نے اپنے کانٹینٹ کو بہت بہتر کیا. ہم نے ایکوپمنٹس جو تھیں وہ ٹاپ آف دا لائن ایکوپمنٹس کو ہم لے کے آئے کہ جس سے ایک ڈیپتھ جو ہے ہمارے ان سینز میں, ان ساری چیزوں کے اندر ایک ڈیپتھ آ سکے. پھر اس کے بعد اسی طرح ایڈیٹنگ کا ایشو تھا, اس کے اوپر کہ ہم نے کس طریقے سے اس کی ایڈیٹنگ کرنی, اس کے اوپر ایجوکیٹ کیا. پھر اس کے بعد بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ کیبل پہ اس ٹی وی چینل کو چلانا, کیونکہ کیبل آپریٹرز جو ہے وہ بہت ہی یہاں پہ کافی ان کا ہولڈ ہے, اور وہ کسی بھی نئے چینل کو بہت زیادہ جب تک آپ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی کوئی وہ بینیفیشل نہ ہو ان کے لیے, وہ اس کو چلاتے نہیں ہیں. تو ہم نے ایک کیبل آپریٹر کو, اور الحمدللہ میں کہوں گا کہ ہم پاکستان کا واحد چینل ہے کہ جو بغیر کسی ایسا ان کو ہم نے صرف بینیفٹ یہی دیا کہ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم جب آپ ڈسکور پاکستان دیکھیں گے تو آپ کے گھر والوں کے ڈپریشن بھی کم ہو جائیں گے, وہ ایجوکیٹ ہوں گے, ہمارا ملک ترقی کرے گا, ہمارے لوگ جو ہے وہ جائیں گے, آپ ایک پرائیڈ کے ساتھ کہیں جا سکیں گے, آپ بتا سکیں گے کہ آئی ایم فرام دس پاکستان. بالکل. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے, اور انہوں نے پھر کوآپریٹ کیا, تو وی آر دا اونلی چینل کہ جس نے یہاں پہ جا کے جو ہے. اور اب ایک بہت بڑا جو فردر چیلنج ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس بزنس کو سسٹینیبل کرنا ہے, کیونکہ it's been 2 years we are putting money from our own pocket. ابھی کارپوریٹ سیکٹر کو ہم بہت زیادہ اس کے اوپر ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ پازیٹیو انیشیٹیوز جو ہے وہ سپورٹ کے ساتھ ہی
وہ زندہ رہ سکتے ہیں، وہ قائم رہ سکتے ہیں. تو ہوپ فلی ہمارا کارپوریٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر بھی جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا اینڈ دے ول سپورٹ اس. کیسر رفیق صاحب، میں آپ سے ایک بات کہوں گا. میرے استاد گرامی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ گالی زبان پہ آ جاتی ہے، تہذیب لانا پڑتی ہے. آپ نے جو قدم اٹھایا ہے مشکل ضرور ہے، لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے. اور کیونکہ آپ خود ایک موٹیویٹڈ پاکستانی ہیں، ایک انسپریشن ہے بہت سارے پاکستانیوں کے لیے، اگینسٹ دا ویو چلنے والے ہیں، چیلنجز قبول کرنے والے، ہمت ہارنے والے نہیں، تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے.